اب آپ مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھیں گے انجینئر صاحب، زور زبردستی کوئی نہیں ہے، مگر اب میری یہ خواہش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ 26 نومبر کو مفتی صاحب اور یہ ناچیز آپ کے پاس آ رہا ہے، مگر اس بار ہم آ رہے ہیں، ہم سب بیٹھ رہے ہیں، ایک طرف مفتی صاحب بیٹھ رہے ہیں، ایک طرف آپ بیٹھ رہے ہیں، 26 نومبر کو آپ اس کو مکالمہ کہہ لیں، مباحثہ کہہ لیں، مناظرہ کہہ لیں، جو اچھا نام آپ کو دینا ہے دے دیں، یہ ہو رہا ہے 26 نومبر سنڈے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیٹرڈے کو فرائیڈے کو آ رہے ہیں، انلیس آپ دروازے نہ کھولیں، انلیس آپ ہمیں اکیڈمی میں نہ آنے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک بار پھر سے انجینئر صاحب اور اویس ربانی صاحب کے مابین مناظرے کے حوالے سے اختلافات شروع ہو چکے ہیں، اور اس بار تو اویس ربانی صاحب نے اعلانیہ اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ وہ 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ انجینئر صاحب کی جہلم اکیڈمی میں تشریف لانے والے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، چاہے انجینئر صاحب اس کے لیے راضی ہوں یا پھر نہ ہو، 26 نومبر کو تو انجینئر صاحب کے ساتھ مناظرہ ہو کر ہی رہے گا۔ اویس ربانی صاحب کی ویڈیو کو پلے کرنے سے پہلے اس کنٹروورسی کا ہلکا سا پس منظر میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ تقریباً 1 مہینے پہلے انجینئر صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کے 3 سال پرانے آفر کو دہراتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب آج بھی جہلم اکیڈمی میں تشریف لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انجینئر صاحب ابھی بھی اپنی زبان پر قائم ہیں۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد اویس ربانی صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ انجینئر صاحب کا تو یہ اصول تھا کہ وہ صرف فرقوں کے نمائندہ علماء کرام کے ساتھ ہی مناظرہ کریں گے، تو پھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب جیسے کمزور اور جن کے اندر مناظرہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو ان کو جہلم اکیڈمی آنے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس پر انجینئر صاحب نے کل رات ہی اویس ربانی صاحب کو یہ جواب دیا تھا کہ مفتی صاحب کے لیے وہ آفر بہت پرانی ہے، اور یہی حرکت کی ہے وہ ہمارے ایک بھائی نے، اویس ربانی نے بھی، اس نے بھی یہی حرکت کی کہ اس نے پکڑ کے پوری ویڈیو بنا دی ہے، ساری غلطی اس سے ہوئی ہے۔ پھر میں نے اسے فون پہ ڈانٹا، میں نے کہا یار تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ یہ میرا خیال تھا اس میں سے۔ میں نے کہا یار میں نے پورا خیال کلیئر کیا، تم نے اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈالا ہے؟ میں نے پہلے دن سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم ان کے نمائندہ علماء جب تک ان کو ویڈیو میں سرٹیفکیشن نہیں دیتے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ جو مصباحی صاحب والا معاملہ تھا اس ویڈیو میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ مصباحی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب یہ 2 بندے ایسے تھے جن سے میں 5-6 سال پہلے کمٹمنٹ کر بیٹھا تھا، اور اس میں سے جو طارق مسعود صاحب والا ایپیسوڈ ہوا وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو مصباحی صاحب کو میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ چونکہ میں نے آپ سے پہلے اس زمانے میں ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی لہٰذا میں آپ کو یہ فیور دیتا ہوں اس کمٹمنٹ کی وجہ سے، نہ کہ یہ کوئی نئی آفر دی ہوئی ہے۔ تو اسی پر اویس ربانی صاحب نے انجینئر صاحب کو ریسنٹلی جواب دیا ہے۔ انجینئر صاحب نے کہا آپ سمجھے نہیں، یہ پرانی ویڈیو ہے، میں نے ان کو کال پہ بھی کہا، یہاں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، پرانی اور نئی سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، دروازہ کسی کے لیے پہلے کھلا ہے یا بعد میں کھلا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، دروازہ بند تھا، جو آپ نے کہا کسی کے نہیں کھلے گا وہ کسی کے لیے کھلا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا کھا کھا کڑوا کڑوا تھو تھو؟ یہی ویڈیو آپ کے 10 سال بعد میرے بچے اور میرے بچوں کے بچے دیکھیں گے، بولیں گے مصباحی صاحب کو بلا لیا تھا، وہ پرانی ویڈیو تھی، نہ یہ غلط ہوا، اور اچھا ہوا کہ یہ غلط ہوا۔ اب آپ مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھیں گے انجینئر صاحب، زور زبردستی کوئی نہیں ہے، مگر اب میری یہ خواہش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ 26 نومبر کو مفتی صاحب اور یہ ناچیز آپ کے پاس آ رہا ہے، مگر اس بار ہم آ رہے ہیں، ہم سب بیٹھ رہے ہیں، ایک طرف مفتی صاحب بیٹھ رہے ہیں، ایک طرف آپ بیٹھ رہے ہیں، 26 نومبر کو آپ اس کو مکالمہ کہہ لیں، مباحثہ کہہ لیں، مناظرہ کہہ لیں، جو اچھا نام آپ کو دینا ہے دے دیں، یہ ہو رہا ہے 26 نومبر سنڈے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیٹرڈے کو فرائیڈے کو آ رہے ہیں، انلیس آپ دروازے نہ کھولیں، انلیس آپ ہمیں اکیڈمی میں نہ آنے دیں، انلیس آپ ہم سے ناراض رہیں، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب آپ ناراض ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ میں ایک مومنٹ کو اپڈیٹ کروں گا، 26 نومبر تک کراچی سے نکلتے ہوئے ویڈیو ڈالوں گا، جہاز میں جا کر مفتیان کرام کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہوئے اور انجینئر صاحب کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہوئے اکیڈمی پہ، سارے معاملات عوام کے سامنے رکھنے کی میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، اور مجھے بڑا یقین ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں انجینئر صاحب کے وہ بھی اس میں ساتھ دیں گے۔ دیکھیے وہ بابا پرستی جسے آپ کہہ رہے تھے نا وہ یہاں نہیں ہونی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگی۔ سچ یہ ہے کہ ساتھ بیٹھنا اب ضروری ہے کیونکہ سلمان صاحب کے لیے رستہ کھلا ہے، مصباحی صاحب کے لیے، تو پھر سب کے لیے کھلے، پرانے اور نئی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ مجھ سے بھلے مفتی صاحب ناراض ہو جائیں یا انجینئر صاحب ناراض ہو جائیں، یہ لوگ ان سے اللہ راضی رہے، مگر میں نے پھر بھی اپنے خرچے پہ اپنی زحمتوں پہ اٹھ کے نکل کے جانا ہے اور دروازوں پہ دستک دینی ہے اور 26 نومبر کو ساتھ بٹھانا ہے۔ اویس ربانی صاحب کی اس ویڈیو کے نیچے انجینئر صاحب کے ہی بہت سے اسٹوڈنٹس نے یہ کمنٹ کیا کہ انجینئر صاحب کو بھی اویس ربانی صاحب کی اس کوشش کو قبول کر لینا چاہیے اور 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لینا چاہیے۔ خیر اس پر آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ یہ تھی پہلی اپڈیٹ، اب بات کرتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے بارے میں۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب نے حافظ سعید صاحب کے حوالے سے اپنا اوپینین شیئر کیا۔ آخری بات یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب سے اتنے اختلافات کے باوجود میں حافظ سعید صاحب کو چند ان بڑے مذہبی پیشواؤں میں سمجھتا ہوں جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب نے پاکستان میں کبھی بھی کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر والی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی۔ حافظ سعید صاحب پاکستان کی عوام کے لیے ایک نعمت رہے ہمیشہ۔ حافظ سعید صاحب نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف نوجوانوں کو نہیں اکسایا، ہمیشہ انہوں نے سسٹم کے اندر رہ کے اس سسٹم کی بہتری کی بات کی۔ حافظ سعید صاحب نے جو سوشل کام کیے ہیں جن کی تعریف یو این او نے بھی اور باقی انٹرنیشنل اداروں نے بھی کی، فلاح انسانیت کے نام کے اوپر جو بھی ان کی وہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، اور خصوصاً
2005 کے زلزلے کے بعد جس طریقے سے انہوں نے مساجد کی تعمیر کی، فلائی کاموں میں حصہ لیا، تو وہ ریمارکیبل ان کا کام ہے رہا۔ یہ جہادی جو معاملہ تھا اس میں ہماری پاکستان کی ایجنسیز نے ان کو یوز کیا، اور بعد میں ایجنسیز نے یو ٹرن لے لیا، آپ کو پتا ہے FATF کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے تختہ مشق اور قربانی کا بکرا انہوں نے حافظ سعید صاحب کو بنایا، اور حافظ سعید صاحب کو بھی اس وقت ایک قید خانے کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ تو میں تو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ حافظ سعید صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی فضل ہمدرد صاحب نے اعلانیہ اس بات کا اقرار کیا کہ وہ شیعہ ہیں۔ تو شیعہ کا جو مفہوم ہے شیعہ کا، اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا شیعہ ہونا، امام علی کی جماعت کا ہونا، امام علی کی پارٹی کا ہونا، واللہ باللہ میں فخریہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ اس معنی میں ہر مسلمان کو شیعہ ہونا چاہیے، میں شیعہ ہوں۔ اور یہ جو گواہی دی جاتی ہے امام علی علیہ السلام کے ولی ہونے کی، کیا کوئی سنی سے انکار کر سکتا ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ببانگ دوہل کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ کسی مسلمان کو انکار ہے اس علی کے اللہ کے ولی ہونے سے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عاد، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا۔ آج میں بھی پڑھتا ہوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ دراصل بہت سے لوگ مفتی فضل ہمدرد صاحب پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ مفتی صاحب لوگوں کو شیعہ بننے کی دعوت دیتے ہیں، تو اس پر مفتی صاحب نے ان کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ علی ولی اللہ کا اقرار کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، اور سنت کی اتباع کرنے سے کوئی سنی بھی نہیں ہو جاتا۔ ہم سب کو شیعہ سنی اختلافات سے اوپر اٹھ کے خود کو مسلم کہنا چاہیے۔ یہ تھی تیسری اپڈیٹ۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی اپڈیٹ کے بارے میں۔ چوتھی اپڈیٹ اسرائیل فلسطین کی وار کے حوالے سے ہے۔ ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے حملے کی وجہ سے 7000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں بچوں کی تعداد 3000 کے قریب ہے۔ اور کل ہی کی ایک اور نیوز ہے کہ لیبیا جو ایک مسلم کنٹری ہے، اس نے بھی یہ اعلان کیا کہ وہ اب کسی بھی ایسی کنٹری کو آئل ایکسپورٹ نہیں کرے گی جو اسرائیل کی حمایت کرتی ہو۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لیبیا کے بعد کون سے ایسے مسلم ممالک ہوں گے جو لیبیا کی طرح آفیشلی آئل ایکسپورٹ پر بین لگائیں گے۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔